بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ سوال کبھی کبھی سننے کو ملتا ہے، جو کبھی تو فطرتاً ذہن میں اٹھنے والا سوال ہوتا ہے اور کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ عقل کے استعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے وہ ہوتا آیا ہے جس کا مشاہدہ مختلف اشکال میں ہوتا رہا ہے۔ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ انسان جب خدا کی ذات کو عقل کی ترازو میں تولتا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا تو سرے سے خدا کی ذات کا منکر ہو جاتا ہے۔ اس نظریے کی حامل آج دنیا کے اندر خاطر خواہ تعداد موجود ہے۔ اس میں کچھ تو وہ ہیں جو مستقل طور پر خدا کے وجود کے ہی قائل نہیں ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہمیشہ تذبذب کے شکار رہتے ہیں۔ وہ اگرچہ مذہبی رسم و رواج بھی ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن خدا کی ذات کے تعلق سے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں۔ جیسے دہلی کے اندر ایک میڈیا سروے میں جو اس نے ایک چوک پر چلتے جاتے آدمیوں پر کیا تھا، یہ بات سامنے آئی کہ 35% لوگ ایشور اللہ کے تعلق سے نگیٹو سوچ کے حامل ہیں، یعنی ایشور اللہ کو ایک تصوراتی چیز مانتے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک ویڈیو جب سامنے آئی اور سوالات و جوابات سے روبرو ہونے کا موقع ملا تو اس طرف ذہن منتقل ہوا۔ حالانکہ جوابات دینے والے نے جوابات دیے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں مزید گفتگو کی ضرورت ہے۔ ایک سنجیدہ اور سیدھا جواب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اس کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہاں عقل کے ذریعے خدا کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے اس کے کچھ دلائل سامنے لانا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اس سلسلے میں کچھ نکات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے تو ہم اس نقطے کی بات کرتے ہیں جس کو مفسرین حضرات نے وحی کے ذیل میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک دائرہ کار بنایا ہے۔ آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ اپنے اپنے دائرہ کار ہی میں رہ کر کام کرتے ہیں، اس کے باہر وہ کام نہیں کرتے۔ مثلا دیکھنے کا کام آنکھ کا ہے، یہ کام کان یا زبان نہیں کر سکتے۔ سننے کا کام کان کا ہے، یہ کام آنکھ نہیں کر سکتی۔ ذائقے کا پتہ لگانا زبان کا کام ہے، یہ کام ہاتھ سے نہیں لیا جا سکتا۔ اگر آپ آنکھ بند کر کے صرف ہاتھ سے کسی چیز کے کلر یعنی رنگ کا پتہ لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ کام ہاتھ کا نہیں بلکہ آنکھ کا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی چیز کے نرم سخت کا پتہ آنکھ کے ذریعے صرف دیکھ کر لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے۔ جس طرح ان تمام حواس خمسہ کا ایک دائرہ کار ہے، اسی طرح عقل کا بھی ایک دائرہ کار ہے، یعنی کام کرنے کی حدود اور سیما۔ خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جب ہم عقل سے وہ کام لیتے ہیں جو اس کے دائرہ کار یعنی سیما سے باہر ہیں۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ واہ صاحب، عقل کے ذریعے تو انسان چاند پر پہنچ گیا، بڑی بڑی حیرت انگیز چیزیں ایجاد کر کے دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لیا۔ عقل میں نہ آنے والی بات عقل سے ایجاد کر دی گئیں۔ عقل سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام باتیں درست اور صحیح ہیں کہ انسان نے عقل کے ذریعے وہ کام انجام دیے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ تمام کام عقل کے دائرہ کار میں آتے ہیں، اور جو دائرہ کار میں نہیں آتے وہاں عقل بے عقل ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ کے سامنے 3 کٹوری کے اندر دہی یا کھیر لائی جائے، ایک میٹھی، ایک نمکی، ایک پھیکی، تو کیا صرف دیکھ کر عقل کے ذریعے یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سی میٹھی، کون سی نمکی اور کون سی پھیکی ہے؟ نہیں بتا سکتے۔
یا اسی طرح کوئی بند مٹھی آپ کے سامنے کر کے اور کہے کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، آپ نہیں بتا سکتے، یہ تو معمولی بات ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ پھر کیا ہوا کہ چاند پر پہنچنے والا انسان اپنے سامنے کی چیز پہچاننے سے بے بس ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ چیز عقل کی سیما سے باہر ہیں، لہٰذا عقل سے وہ کام لینا جو اس کے دائرہ کار سے باہر ہے بے عقلی کی دلیل ہے۔ اب عقلی دلائل سن لیجئے۔ سوال ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اگر مان لیا جائے کہ اللہ کو فلاں نے پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ اس کو فلاں نے پیدا کیا۔ سوال پھر باقی رہ جاتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ یہ تکرار آپ 2-4 روز نہیں، 2-4 سال نہیں، بلکہ سینکڑوں ہزاروں سال بھی کرتے رہیں، سوال پھر بھی باقی رہے گا، اور بالآخر بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پر آ کر رک جائے گی، اور یہ ماننا پڑے گا کہ اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ خود سے ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اگر اللہ کو کوئی پیدا کرنے والا مان لیا جائے تو گویا وہ پیدا کرنے والا اللہ سے بڑا ہوا اور اللہ چھوٹا ہوا، اور جو چھوٹا ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ نے تمام جہانوں کو پیدا کیا، تمام مخلوق کو پیدا کیا، اس لیے اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے۔ اگر اللہ کو بھی پیدا کرنے والا مان لیا جائے تو خدا خالق کہاں رہا، پھر تو مخلوق ہوا، محتاج ہوا، کمزور ہوا، اور جو محتاج ہو، کمزور ہو، مخلوق ہو، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ زبردست قدرت والا ہے۔ چوتھا پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر آپ عقل کے ذریعے خدا کی ذات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو گویا آپ خدا کی ذات کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات واضح ہے کہ جس چیز کا عقل احاطہ کر لے وہ چیز محصور ہوتی ہے، اور محصور چیز پر محاصر کو تصرف حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ کتنی ہی حیرت انگیز چیز کیوں نہ ہوں، لیکن وہ محصور ہیں، انسانی عقل نے ان کا ایک احاطہ کیا ہوا ہے، اسی لیے ان میں آئے دن تغیر و تبدل یعنی کمی زیادتی انسان کرتا رہتا ہے۔ تو گویا کسی چیز کا محصور ہونا محاصر کے تابع ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں انسان جب چاہے کمی زیادتی کر سکتا ہے۔ تو کیا انسان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ خدا کو محصور کرے؟ نہیں کر سکتا۔ ایسا سوچنا علم و عقل مندی نہیں، جہالت کی دلیل ہے۔ پانچواں پہلو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل کا مادہ صرف دنیاوی رکھ رکھاؤ کے لیے بنایا ہے، جس سے یہ اپنی دنیاوی ضروریات پوری کرے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہر جاندار کی عقل کی کیفیت الگ الگ ہے، جتنی جس کی ضرورت ہے اتنی ہی اس کی عقل کام کرتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور صرف دنیاوی کام کاج رکھ رکھاؤ تک محدود ہے۔ جو چیز اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتی وہاں عقل کچھ کام نہیں دیتی۔ مرنے کے بعد لوک پرلوک، نرگ سورگ، جنت دوزخ کی حقیقت کیا ہے، برزخ و حشر کی کیا کیفیت ہے، اس عقل کی دسترس سے دور ہیں۔ تو پھر جو ان تمام چیزوں کا بنانے والا ہے اس کی ذات کے بارے میں وہ بھی کام کاج نہیں بلکہ پیدا کرنے کے بارے میں انسان کا سوچنا سراسر حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ چھٹا پہلو اس بات کا اس کا یہ ہے کہ یہ سوال کہاں سے ابھرا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ظاہر بات ہے کہ یہ غیر معقول اور غیر ضروری سوال عقل کے اندر پیدا ہوا، تو دیکھتے ہیں کہ یہ عقل آخر ہے کیا چیز جو اس ذات کے بارے میں سوچتی ہے جس نے خود عقل کو پیدا کیا، جبکہ عقل کی حقیقت ایک پیدا کرنے والے کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں جتنی سمندر کے سامنے قطرہ اور پہاڑ کے سامنے ذرہ۔ پھر یہ ذرہ پہاڑ کو اور قطرہ سمندر کو کس بنیاد پر جانچنا چاہتا ہے؟ دیکھیے عقل کا محور دماغ ہے۔ دماغ کیا ہے؟ ایک حقیر مادہ
جو سڑ سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، لوگوں کی تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، اور نہ ہی قیمت کے اعتبار سے کوئی قیمتی کہ بہت بیش قیمتی شے ہے، 50 روپے کا اس سے بڑا قصاب کی دکان پر خون ملتا ہے۔ ایسا بے حقیر مادہ اگر اس ذات کے بارے میں سوچے اور اس کو پرکھنا اور جانچنا چاہے جس کا نور تمام عالموں کو محیط ہے، تو سوچو اس سے بڑھ کر اور کوئی مورختہ ہو سکتی ہے؟ تمام مذاہب کے اندر ایشور اللہ اور گاڈ کو ایک نور، ایک روشنی، ایک جیوتی، ایک اگنی کی شکل میں دیکھا گیا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک مخلوق ہیں جو ہماری ذہنی تصوراتی کیفیت کی دین ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک نور ہے جو تمام جہانوں کو محیط ہے اور عقل انسانی سے ماورا ہے۔ دماغ جیسا حقیر مادہ اس کو محیط نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے کہ بات کافی حد تک واضح ہو گئی ہوگی اور انشاءاللہ سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔